سعید غنی صاحب. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں کوشش کروں گا کہ جلدی اپنی بات مکمل کر لوں، اس لیے کہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں پوچھی گئی تھیں. کوشش تو کی ہے کہ تمام نوٹ کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو، وہ پھر کسی موقع میں بات کر لوں گا. میں تھوڑا سا بریف دینا چاہتا ہوں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے جو اسکیمز ہیں حالیہ بجٹ میں اس پر، اور اس کے بعد پھر کچھ سوالات میں اس کے جواب دے دوں گا. سر، اس وقت پورے سندھ میں جو نمبر آف اسکیمز ہیں لوکل گورنمنٹ کی وہ 1149 ہیں، اور ان کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ تقریباً 436 ارب روپے ہے. اس میں چونکہ اکثر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کراچی پر فوکس نہیں کرتی، تو میں نے کراچی کی اسکیمز الگ بھی کر لی ہیں، اور وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی ہیں. جو ٹوٹل میں نے 436 ارب بتائے، اس میں سے 333 ارب روپے کی اسکیمز جو ہیں وہ کراچی کی ہیں، جو لاگت ان کی ہے. اور ان کی جو ایلوکیشن ہماری ہے کراچی کی اسکیمز جو 557 بنتی ہیں نمبرز میں، اس میں کچھ فورن فنڈڈ بھی ہیں اور کچھ ہماری ADP اسکیمز ہیں، وہ ملا کے 102 ارب روپے کی ایلوکیشن جو ہے وہ کراچی کی اسکیمز کے لیے رکھی گئی ہے. اس میں ریلیزز بھی ٹھیک ہیں، اور جو اخراجات ہمارے ہیں وہ بھی کافی ٹھیک جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اینڈ آف جون جو ہے کافی اس میں بہتری ہو جائے گی. اس لیے بھی کہ سندھ حکومت نے حالیہ بجٹ میں کوئی نئی اسکیم نہیں رکھی تھی، اور ہماری جو آن گوئنگ اسکیمز تھیں اس کے لیے ہم نے فنڈنگ جو ہے وہ زیادہ دی تھی، تاکہ جو اسکیمیں اس سال مکمل ہو سکتی ہیں وہ مکمل ہو جائیں. تو تقریباً کوئی یہاں تو 175 اسکیمز لکھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 175 سے زیادہ اسکیمز جو ہیں ہم صرف کراچی کی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور ٹوٹل جو پورے سندھ کی اسکیمز ہیں وہ 361 بنے گی جو ہم سال مکمل کریں گے. اس میں اگر میں مزید اس کا بریک اپ دینے جاؤں تو KDA کی 136 اسکیمز ہیں، جن کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 35.6 بلین ہے، اور ایلوکیشن ان کی 10.7 بلین ہے، اور ریلیزز بھی تقریباً 7.5 بلین کی ہوئی ہیں، اور اچھی ہیں وہ ریلیزز، اور خرچہ بھی اس حساب سے ان کا ٹھیک ہو رہا ہے. اسی طرح کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو جو اسکیمز دی گئی ہیں وہ 266 ہیں، اور ان کی کاسٹ 23 بلین ہے، اور جو ایلوکیشن ہماری ہے وہ 11.2 بلین ہے، اور اسی طرح ان کے ریلیزز بھی ہوئی ہیں. اسی طرح کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کی جو اسکیمز ہیں ان کی کاسٹ 51 بلین ہے، ایلوکیشن 7.1 بلین ہے. KWSSIP جو ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں اس سال کی جو اسکیمز ہیں ان کی کاسٹ ہماری 175 بلین کے قریب ہے، اور تقریباً 21.8 ارب روپے کی اس کے اندر ایلوکیشن ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ اس میں چونکہ ہو سکتا ہے کہ جون کے بعد ہی وہ کام شروع ہو، لیکن اس کے اندر ہمارا جو آگمنٹیشن ہے K4 کی وہ اس میں شامل ہے، اور وہ خود تقریباً کوئی 70-80 ارب روپے کا کام ہے، وہ اس میں الگ ہوگا. رواں سال میں تو اگلے مالی سال کے اندر جو ہے وہ بھی ہو جائے گا اس میں. اس کے علاوہ LDA کی 54 اسکیمز ہیں، 6.6 ارب کی ان کی لاگت ہے. SMBBT پروجیکٹ ہمارا ہے 9.4 بلین کی اس کی کاسٹ ہے. ہمارا لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کی تقریباً 10 ارب کی لاگت ہے. اسی طرح کراچی میگا ہے، اس کے تقریباً 10.7 بلین جو ہے اس کی لاگت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلک ہے، گجر نالے کے جو متاثرین کا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کی 5.3 ہے. کلک جو ہے اس کے تقریباً 23.5 ارب روپے کی جو ہے وہ ہماری اس سال کی اس کی ہے اخراجات جو کریں گے. اور اس طرح ہمارے دیگر جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. سویپ کے میں ایک بڑا کام ہے، اور اس میں 4 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز ہمارے کراچی میں بن رہے ہیں، اور اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم مکمل کر لیں گے. 2 کے اندر تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن بہرحال وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. تھوڑا سا اس میں شاید وقت آگے جائے گا، لیکن 2 آن ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے، جس سے جو یہ ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں بہت کمی آئے گی، اور جو آبادیاں ان GTS کے آس پاس ہیں، جو ان کی لوگوں کی تکالیف ہیں، اس میں کافی کمی آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات کچھ یہاں ممبرز نے اٹھائے تھے جو ہم نوٹ کر سکیں، میرا خیال ہے تقریباً ساری نوٹ کی ہیں، لیکن میں جلدی ان کے جواب دیتا رہوں. معید انور صاحب نے کچھ مسائل بتائے تھے، گلشن اقبال کے، بہادر آباد کے، اور بلوچ کوٹ، حسن اسکوائر کے.
اس میں بلاک 13D 13D2 13D3 کے اور بلاک 5 کے جو گلشن کے ایشوز تھے اس میں 48 انچ ڈائی میٹر کا ایک وال تھا، وہ لگا دیا گیا ہے، اور یہ کانٹیننٹل بیکری کے پاس، جس سے وہاں کی پانی کی سپلائی جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے۔ بہادر آباد میں LSR کے مقام پہ ہم نے موٹر جو پرانی تھیں اور پمپس جو تھے وہ ہم نے چینج کیے ہیں، اس سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ بلوچ گوٹ 13D3 میں بوسٹر پمپ تھا حسن افکار کے پاس، اس کو جو ہے ہم نے ٹھیک کیا ہے، نیا لگا دیا، اس سے بہتری آ جائے گی۔ ڈالمیا میں شانتی نگر اور مجاہد کالونی میں کچھ کام ہم نے کیا ہے جہاں تھوڑی سی بہتری آ گئی، اور فی الحال وہاں کوئی اتنے شدید کرائسس نہیں ہے۔ باقی بھی جو کام ہم ریگولر کرتے رہتے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ دلاور صاحب نے ایشو اٹھایا تھا، جو 64 انچ کی مین ٹرنک لائنز ہیں، دو ہمارے پاس سیویج پمپنگ اسٹیشن ہیں، اس میں ایک کلفٹن میں ہے، ایک صدر لکی اسٹار اولڈ سٹی ایریا کو دیکھتی ہے۔ تو جو کلفٹن کا پمپنگ اسٹیشن ہے PIDC پہ، وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو نیا بنا ہے اور وہ پراپر کام کر رہا ہے پچھلے 6-7 سال سے۔ جو ایک پرانا ہے تقریباً 1960 کی دہائی کا، اس کو KWSSIP کے جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ شامل ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جلدی نیا بنا دیں گے، اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ شارق جمال صاحب کے کچھ سوالات تھے، انہوں نے کچھ ایشوز بتائے تھے ولیر ہال کے ماڈل موڑ، وہاں انہوں نے پرانی لائنز کی بات کی، اور جو انہوں نے کہا کہ نئی ADP کی اسکیمز جو ہیں بنا دی جائیں۔ انہوں نے ماڈل کالونی کے G اور F میں ساؤتھ ایریاز کی بات کی۔ اس میں ADP اسکیمز ہماری 12 انچ ڈائی میٹر کی جو لائن ہے ملیر ہال سے ماڈل کالونی تک، وہ بنا دی گئی ہے، اس کی PC1 اسکیم تیار ہے، اور وہ پروسیس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کر لیں گے۔ جو واٹر شارٹیجز تھیں G ایریا اور F ایریا میں، وہ چونکہ پانی ان کو ملتا ہے سعود آباد پمپنگ اسٹیشن سے، تو چونکہ اوورال شارٹیج ہے پانی کی شہر کے اندر، تو سعود آباد کا جو پمپنگ اسٹیشن ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ پانی اس میں کمی رہتی ہے۔ ہم نے جو موٹرز اور دیگر ایکوپمنٹ ہیں سعود آباد پہ، وہ اس وقت آپریشنل ہیں، اور پمپنگ اسٹیشن کو کچھ عرصہ پہلے جو اپ گریڈ کیا گیا تھا کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت، اور وہ اس وقت فنکشنل ہے۔ اس کے علاوہ واٹر شارٹیجز کے ایشوز جو شہر کے اندر ہیں، وہ یقیناً K4 کا جو منصوبہ ہے کوشش کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے وابڈا کو یہ دیا ہوا ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنی جلدی مکمل ہو جائے، لیکن اگلے سال اس کا ہے پلان۔ پہلے تو دسمبر 25 کہہ رہے تھے، اللہ کرے ہو جائے۔ ہم نے تو اپنے حصے کا جو کام تھا اس کو ہم نے تیز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کہا تو ہے انہوں نے، لیکن میں ابھی بھی شاید ہمیں تھوڑا سا اس پہ شبہ ہے کہ شاید دسمبر 2025 میں تو یہ مکمل نہیں ہوگا، شاید آگے اس میں تھوڑا سا یہ چلا جائے، تو وہ جب آ جائے گا تو اس پہ کافی بہتری آ جائے گی۔ باقی ہمارے پمپنگ اسٹیشنز ہیں، اس کو سولرائزیشن کی کوئی بات ہوئی تھی، اس پہ انرجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، اور اس پر ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے کچھ پروپوزلز آئے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری ہوگی کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جتنی پمپنگ اسٹیشنز ہیں گریجولی ان کو ہم سولرائز کر دیں، تاکہ جو بجلی کے بل کے اخراجات ایک بہت بڑے اخراجات ہوتے ہیں منتھلی جس سے حکومت پے کرتی ہے، وہ ہم کم کر سکیں، اور جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس سے بھی ان کو بچا سکیں۔ ایک ماڈل کالونی میں 2008 میں لائن ڈالی گئی تھی 38 انچ کی 36 انچ کی ڈایا کی، تقریباً 23 کلومیٹر طویل تھی۔ وہ لائن تو مکمل ہو گئی 2016 میں، لیکن ابھی اس میں کچھ والز لگنے ہیں، کچھ کنیکشنز اس کے اندر ہونے ہیں، وہ ابھی پروسیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اس کو ہم کروا لیں گے۔ عامر صدیقی صاحب نے پٹیل پاڑا مارٹن کوارٹرز گارڈن میں بات کی کہ وہاں پانی کی کمی ہے، تو ریسنٹ شارٹیج جو ہے گارڈن ایریا میں، وہ چونکہ بلک واٹر سپلائی میں کچھ ریپیئر کا کام تھا، کچھ وہاں پر شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی لائن، اس کی وجہ سے پرابلمز آئی تھیں، کچھ لیکیجز ہم نے ٹھیک کی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں کا نظام کچھ بہتر ہو جائے، لیکن یہ چونکہ ظاہر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، کبھی پانی کی لائنیں پیچھے سے بند ہوتی ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی لائن پھٹ جاتی ہیں، تو اوورآل جو امپیکٹ آتا ہے وہ ان علاقوں پہ بھی اس کا آتا ہے۔ سیوریج کی جو انہوں نے بات کی تھی کہ پٹیل پاڑا مارٹن کوارٹرز اور سراؤنڈنگ کچی آبادیز میں، اور کچھ جو جورسڈکشن ان کی ہے وہ PWD کے انڈر میں آتی ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو اپنی مشینری ہے، جو ورکرز ہیں، اس کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لائنیں جو ہے وہ کلیئر کرتے جائیں، تاکہ پانی سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک رہے۔ ایک گارڈن ایریا میں ونچنگ کا کام تھا، وہ 36 انچ ڈایا کی سیوریج لائن ہے، اس کو ڈی سلٹنگ کا کام ہم کرا رہے ہیں۔
ایڈیشنلی جو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے PC1 اس کا بنایا ہوا ہے، جو مختلف ڈایا کی سیوریج لائنز ہیں اس کی ڈیسلٹنگ ہم کریں گے، اور وہ ہوپ فلی کچھ اس کے کام ہمیں اگلے بجٹ کے اندر بھی ہمارے ضرور اس کے اندر آ جائیں گے۔ راجہ شوکت صاحب نے ذکر کیا تھا PS97 کا، اس میں انہوں نے اسٹارم واٹر ڈرینز کی بات کی جن کی حالت بہت خراب ہے۔ اس میں ایک تو سر بڑا نالا ہے وہاں کافی، اور واقعی اس پہ انکروچمنٹ بھی کافی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو پانی آتا ہے بارشوں کے بعد پہاڑوں سے بھی، وہ چونکہ نالا انکروچ ہے اس کی حالت بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اس نالے پر کام ہم نے شروع کر دیا ہے، کچھ انکروچمنٹ بھی ہٹا رہے ہیں، اس کے بعد اس نالے کی ریہیبلیٹیشن کا جو منصوبہ ہے وہ بھی ہم شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اویس صاحب ہمارے جو کورنگی سے ہمارے ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے واٹر پمپنگ اسٹیشنز 3 اور 4 شاہ فیصل کالونی میں جو ہیں اس کی کہا کہ ADB اسکیم میں ان کو شامل ہم نے کر لی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اندر اس کو ہم کوشش کر کے کام بھی اس پہ شروع کرا دیں گے۔ ایک اسکیم ہے 2883 جو الیکٹرک موٹرز کو ریپلیس کرنے کی ہے، وہ آلریڈی اس کے اندر موجود ہے، اس پہ کام کر دیں گے کوشش کر کے، کیونکہ موٹرز کی ریپلیسمنٹ جو ہے اس میں زیادہ وقت لگتا نہیں ہے، وہ ہم کر لیں گے، اس کے اندر کوئی زیادہ کھدائی ودائی کا کام نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد واجد حسین صاحب نے لانڈی میں جو لوگوں کو عام عوام کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز کی طرف وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، اور 5 سے 6 جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اندر کوئی ایشوز ہیں۔ تو جو لانڈی ٹاؤن میں جو شارٹیج ہے اس کی بنیادی وجہ اوورال جو کراچی میں پانی کی شارٹیج ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 40-50% پانی کراچی کی ضرورت کے مطابق جتنا ہونا چاہیے اس سے ہمیں کم ملتا ہے، اور یہ علاقہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو ریزیڈینشیل اور انڈسٹریل ایریا کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں شکایت ضرور آتی ہیں، جہاں شکایت آ جاتی ہے سامنے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی میں پھر کہوں کہ یہ چونکہ اکثر لوگ اللیگل کنیکشنز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ واٹر بورڈ کے جو نچلے ملازمین ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہو، لیکن جہاں کوئی شکایت ہو تو اس کو ہم اس پہ کارروائی کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرک موٹرز ہیں پمپنگ اسٹیشنز کی، ان کو ابھی تک تو یہ جو بتایا کہ آپریشنز ہیں وہ جو خراب ہے بالکل ایسا نہیں ہے، آپریشنل ہیں، اور کہیں اگر کوئی کام کی ضرورت ہو تو وہ کام واٹر بورڈ جو ہے وہ کرواتا رہتا ہے۔ عبداللہ صاحب نے کچھ سرجانی ٹاؤن میں پانی کی قلت کی بات کی تھی، تو جو پرائمری سورس ہے سرجانی میں وہ ہب ڈیم ہے اور K3 ہے، تو واٹر سپلائی جو ہب ڈیم سے ہے وہ اس وقت ہم کچھ گزارے کہ کافی وقفہ ہے، اس کے اندر لوگوں کو جو سپلائی ہوتا ہے پانی اس کے اندر کافی وقت لگتا ہے، اور اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہب ڈیم سے ہمارا کوٹا ہے 100 MGT کا، ہم وہ پورا کوٹا بھی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہب ڈیم کا جو کینال ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پر اس وقت ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے۔ یہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ 100 MGT کا جو ہمارا کوٹا ہے ہم اس کو مکمل طور پر وہاں سے لے سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک اور کینال ہم بنا رہے ہیں 100 MGT کا، اور ہم اپنا کوٹا وہاں سے بڑھانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا وہ 100 سے 200 MGT کوٹا ہو جائے گا، چونکہ جو بارشیں کافی زیادہ ہوئی بلوچستان میں، تو ہب ڈیم میں اس وقت پانی کی صورتحال کافی بہتر ہے، تو وہاں سے اگر ہم ہب ڈیم سے ہمارا پانی بڑھ جائے گا تو یہ علاقے جو ہب ڈیم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کافی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے کیماڑی کے، ان میں کافی بہتری آ جائے گی، اور وہ امید ہے ہمارا جو کام اس وقت چل رہا ہے اسی سال کے اندر ہم اس کو مکمل کر لیں گے، بڑی تیزی سے وہ کام ہو رہا ہے، اس سے کافی فرق پڑ جائے گا ان علاقوں میں۔ ابھی ہمارے دوست نجم مرزا صاحب نے کچھ چیزیں کورنگی کے حوالے سے بتائی ہیں، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، یقیناً یہ ایشوز ہیں جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے، اس میں کئی جگہوں پہ کچھ مافیاز بھی کام کرتے ہیں جو پیسے لے کے لوگوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سالڈ ویسٹ کے لوگ وہاں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ریزسٹنس آتی ہے کافی زیادہ، اور وہ ان کو کام کرنے سے روکتے بھی ہیں۔ تو اسپیسیفک آپ نے جو اپنے کورنگی کا بتایا کہ کسی پرائیویٹ پارٹی کو دیا، اس کو میں چیک کر لوں گا اور پھر آپ کے سامنے بات ضرور رکھ لوں گا۔ ایک آپ نے یہاں ذکر کیا کورنگی کاز وے کا، جس پہ برج بن رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ میں نے کہا تھا کہ 7-8 مہینے میں ہو جائے گا،
اور وہ ابھی کام اس پہ سلو ہو گیا. وہ بالکل مکمل ہو سکتا ہے اس سال میں. لیکن آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں جو شاید زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم نے جب یہ پورا شاہراہ بھٹو، کورنگی کاز وے، پھر جام صادق برج، یہ آپ کے علم ہے کہ جام صادق برج بھی ایک نیا برج بن رہا ہے اور وہ بھی اگلے 2-3 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پرانا برج ٹوٹے گا اور اس برج کو دوبارہ بنایا جائے گا تو تقریباً ڈبل ہو جائے گا وہ برج بھی. تو شاہراہ بھٹو سے بھی ٹریفک کا جو انفلو ہے کافی زیادہ ہے، آؤٹ فلو بھی اس کا کافی زیادہ ہے. تو ہم نے جب تھوڑا اس پہ کام کیا تو پتہ چلا کہ یہ جب اس پہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ جو قیوم آباد کی چورنگی ہے اور اس سے آگے کے آس پاس کے علاقے یہاں ایک بوٹل نیک کریٹ ہوگا. ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک نیا انٹرچینج وہاں ڈیزائن کیا اور اس انٹرچینج پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس لیے اس برج کا کام سلو کیا کہ وہ انٹرچینج جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہونا ہے، اس کو شاہراہ بھٹو کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے، اس کو جام صادق علی برج والا پورشن بھی اس کے ساتھ آئے گا اور جو کرنگی روڈ ہمارا ہے وہ اس کے ساتھ جڑے گا کے. تو اگر ہم یہ برج مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ انٹرچینج والا کام ہم کریں گے. اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے کہ تھوڑا سا ہم نے کام سلو کیا ہے تاکہ اس کے جو پروسیس ہوتا ہے مختلف فورم سے منظوری کا وہ ہم کرا لیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ انٹرچینج کا کام بھی ہم اس کاز وے کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل کر لیں اور جو شاہراہ بھٹو کا کام دسمبر تک مکمل ہونا ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ کر لیں تاکہ جب یہ تینوں منصوبے مکمل ہو جائیں، شاہراہ بھٹو کا، کرنگی کاز وے کا، جام صادق علی برج کا، تو شہریوں کو مزید تکلیف نہ ہو اور وہ پورا ایک کمپلیٹ سولوشن جو ہے وہاں پر ان کو یہ ہم فراہم کر دیں. ہم نے اس سال میں جو منصوبے ہمارے پاس کافی سارے تھے جو ہم مکمل کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو جو پانی کا مسئلہ ہے اس میں تو سب سے بڑا ہب کینال کا ہے کام، جو میں سمجھتا ہوں بہت تیزی سے ہو رہا ہے جس طرح میں نے بتایا، اور امید ہے کہ اسی سال میں دسمبر میں یہ ہم مکمل کر لیں گے. ایک اور بڑا پروجیکٹ جو ہم نے شروع کیا شاہراہ بھٹو، جس کا ایک پارٹ ہم نے کھول دیا تھا، اب دوسرا پارٹ اس کا ہم نے اینڈ آف مارچ اس کا کہا تھا لیکن وہ شاید اپریل میں چلا جائے گا. ہو سکتا ہے 2-3 ہفتے آگے جا کر قائد آباد تک کا جو اس کا پارٹ ہے وہ بھی ہم شروع کر دیں گے. اور لیکن اگر یہ مارچ سے ہم اپریل میں گئے لیکن اس کی جو کمپلیشن ہے دسمبر 2025 کی M9 تک، وہ کمپلیشن انشاءاللہ تعالیٰ آن ٹائم دسمبر 2025 میں ہی ہو جائے گی. تو 2025 میں ہب کینال والا پروجیکٹ بہت بڑا ہے جو شہریوں کو بہت اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شاہراہ بھٹو ہے مکمل ہو جائے گی، اس سے شہریوں کی آمد و رفت جو ہے اس میں بہت آسانی ہوگی. اور ابھی میں نے ریسنٹلی بھی وزٹ کیا تو ہم نارمل اسپیڈ کے ساتھ گئے تھے تو کوئی 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں جو شاہ فیصل کالونی کا ٹول ہے وہاں تک پہنچنے میں، اور قائد آباد تک ہمیں 11 منٹ لگے تھے پہنچنے میں. تو اگر قائد آباد قیوم آباد سے قائد آباد اب 11 منٹ میں پہنچ جائیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت جو ہے شہریوں کا جو ہے اس سے بچت ہوگی اور اس سے آسانی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ حالیہ بجٹ میں ہم نے کوئی نئے منصوبے نہیں رکھے تھے، پورے سندھ میں کوئی نئی اسکیم نہیں تھی اور ہم نے پرانی اسکیمز مکمل کرنے کے لیے پیسہ زیادہ اس پہ خرچ کیا. لیکن اس سال نئے منصوبے ضرور رکھے جائیں گے. اور میگا کے نام، کراچی میگا اسکیمز کے نام سے ایک پروجیکٹ ہمارا ہوتا ہے، اس میں ہر سال کوئی 6, 7, 8 بڑے منصوبے رکھے جاتے ہیں اور اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ 100% اسی سال کے اندر ہوتی ہے. تو اس سال ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی کراچی کے لیے کافی اچھے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ کراچی میگا پروجیکٹ کے اندر بھی رکھے جائیں گے، جو ہم کوشش کریں گے اگلے مالی سال کے اندر وہ مکمل بھی ہو جائیں. اس کے علاوہ KDA کے پاس کئی پروجیکٹس ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں انڈر پاس وہ بنا رہے ہیں، فلائی اوورز وہ بنا رہے ہیں، سڑکیں وہ بنا رہے ہیں، اور وہ بھی سارے کراچی بیسڈ ہیں. اور میں صرف یہ ایک بار پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی تفصیل بتائی کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ٹوٹل اپنا پورٹ فولیو ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کراچی کے لیے ہے. میں نے جو کاسٹ آپ کو بتائی 436 ارب روپے کی کاسٹ ہے ہمارے پروجیکٹس کی، جن کی تعداد تقریباً 1150 منصوبے ہیں اور یہ پورے سندھ کے ہیں. لیکن ان 436 میں سے 333 ارب روپے کے جو منصوبے ہیں جن کی لاگت ہے وہ صرف کراچی کے اندر ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ جتنے بھی ہیں، وہ کلک ہو، وہ سویپ ہو، وہ KWSIP ہو، یا اس سے پہلے KNIP ہو، وہ سب کے سب کراچی کے پروجیکٹس ہیں. وہ کوئی منصوبہ جو ہے کراچی سے باہر نہیں ہو رہا. تو سندھ حکومت جہاں پورے سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی کو اہمیت دی ہوئی ہے. یہ ہماری لیڈرشپ کی سوچ ہے، چیف منسٹر صاحب کی بھی خاص توجہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر
پاکستان کا نہیں دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور یہاں کے مسائل بھی زیادہ ہیں، لیکن یہاں کے مسائل حل کرنے کی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ہم پورا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک صرف گزارش کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بہت عرصے سے یہ بات چل پڑی ہے تو لوگوں کے ذہنوں پر زبان پر اب بھی طاری ہے، ہم جب بھی مسائل کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھی اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ خدا نخواستہ کراچی کی دشمن ہے یا سندھ حکومت کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتی ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تنقید کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مسائل ہیں، لیکن مسائل صرف کراچی میں نہیں ہیں، مسائل پورے صوبے میں ہیں، مسائل پورے ملک میں ہیں۔ ان تمام مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ جو شخص کراچی میں رہتا ہے اس کو اگر تکلیف ہے تو اس کی تکلیف بھی دور ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کراچی میں نہیں رہتا، کسی اور شہر میں رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو بھی حل ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے ارکان بیٹھتے ہیں کسی بھی شہر سے منتخب ہو کر آئیں، یقیناً ان کی کنسٹیٹوئنسی ترجیح ہوتی ہے، میری کنسٹیٹوئنسی میری ترجیح ہوگی، لیکن جب یہاں میں نمائندگی کی بات کرتا ہوں تو میں سندھ کا نمائندہ ہوتا ہوں اور ہمیں صوبہ سندھ کے تمام لوگوں کے مسائل پر ایک جیسی بات کرنی چاہیے، تاکہ باہر لوگوں کو یہ میسج نہ جائے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ تقسیم ہے اس بنیاد پر کہ کوئی صرف کراچی کو فوکس کرتا ہے اور دوسروں کے لیے تاثر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کراچی کو اگنور کرتا ہے۔ یہ تاثر ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے اور اسی بنا پر شاید لوگوں کے درمیان کہیں یہ جو غلط فہمی کی بنیاد پر دوریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس شہر میں، اس صوبے میں رہنے والوں کے درمیان اگر دوریاں پیدا ہوئی ہیں تو ان دوریوں کو ہم ختم کرنے کا سبب بنیں، ہم ان دوریوں میں اضافہ کرنے کا سبب نہ بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔